میں بیان کے لیے گئے۔ کل ایک فوتگی ہوئی، رات جنازہ ہوا، تو لوگوں میں ایک رواج بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ میت کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بیان کراتے ہیں۔ انتظامی معاملہ ہوتا ہے، ہر وقت ایصال ثواب تو ہو سکتا ہے، لیکن چلو سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، رشتہ دار ایک ہی دفعہ سارے تعزیت کر لیں، پھر روز روز کسی کا انتظار بھی نہ ہو اور ان کو بھی انتظار نہ ہو۔ بہرحال وہاں جو بات سمجھ میں آئی اور حقیقت بھی ہے وہ یہ کہ تم جیسے مرنا چاہتے ہو ویسے زندگی گزارو، جیسے مرنا چاہتے ہو ویسے زندگی گزارو۔ ایک بندہ دین سے بہت دور ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، حرام حلال کا خیال بھی نہیں کرتا، زکوٰۃ روزے کا پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس سے پوچھو تو مرنا کیسے چاہتا ہے تو بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا؟ کہے گا توبہ والی موت کہے گا یا کہے گا اسی طریقے سے مرنا چاہتا ہوں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ چاہے وہ بظاہر دین سے بہت دور ہے، نمازی بھی نہیں ہے، صدقے خیرات روزے کا بھی اسے کوئی پتہ، بالکل نام کا مسلمان ہے، لیکن اس سے پوچھو کہ بھی تو جو مرنا چاہتا ہے، ایمان والی موت مرنا چاہتا ہے، گناہوں سے پاک موت مرنا چاہتا ہے، توبہ والی موت مرنا چاہتا ہے، یا گناہوں والی موت مرنا چاہتا ہے، فاسق فاجر والی موت مرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ عقل کی بات ہے، جواب کیا ہوگا اس کا؟ ایمان والی موت مرنا چاہتا ہوں۔ اچھا بے نمازی سے پوچھو نمازی مرنا چاہتا ہے یا بے نمازی، تو کیا جواب دے گا؟ نمازی مرنا چاہتا ہوں۔ حرام کھانے والے سے پوچھو حرام کھاتا ہوا مرنا چاہتا ہے یا حلال والا، تو کیا کہے گا؟ حلال والا، چاہے وہ جتنا گیا گزرا ہی کیوں نہ ہو، پینڈو سے پینڈو، ان پڑھ سے ان پڑھ ہو، اتنا پتہ اسے چلتا ہے کہ موت مجھے اچھی چاہیے۔ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جیسے تم مرنا چاہتے ہو زندگی ویسے گزارو۔ کیوں؟ جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تم مرو گے، اور جس حال میں تم مرو گے اسی حال میں تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اب ایک بندہ زندگی تو نماز والی نہیں گزارنا چاہتا لیکن موت نماز والی چاہتا ہے، ایک بندہ زندگی تو توبہ والی، موت تو توبہ والی چاہتا ہے لیکن زندگی توبہ والی نہیں گزارنا چاہتا، تو یہ کیسا بیوقوف ہے، کیسا تضاد ہے اس کی بات میں، الٹ ہے۔ ایک بچے سے کہو کہ تو امتحان میں فیل ہونا چاہتا ہے یا پاس ہونا، تو سب کا جواب کیا ہوگا؟ کوئی ایسا ہوگا جو میں فیل ہونا چاہتا ہوں؟ حضرت صاحب تو اس کو اگر دیکھو بھی تو پاس ہونا چاہتے تو پاس ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پڑھنا ضروری ہے، محنت۔ کہتا نہ یہ میں نہیں کرتا، پڑھتا میں بالکل نہیں ہوں، محنت میں بالکل نہیں کرتا، مجھے پڑھنا بالکل نہ پڑے، محنت مجھے بالکل نہ کرنی، لیکن میں ہونا پاس چاہتا ہوں، تو اس کو کیا کہو گے؟ پاگل کہو گے یا عقل مند کہو گے؟ بالکل یہی معاملہ ہے کہ ہم موت میں تو پاس ہونا چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہم کیا ہو جائیں؟ پاس ہو جائیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، چاہے وہ ڈنگر چراتا ہے، چاہے وہ بکریاں چراتا ہے، چاہے وہ دکانداری کرتا ہے، چاہے وہ ملازمت کرتا ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ غیر مولوی ہے، ہر بندہ موت کے وقت پاس ہونا چاہتا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ خاتمہ میرا ایمان پہ ہو جائے۔ مولوی صاحب دعا کرنا اللہ خاتمہ اچھا کر دے، مولوی صاحب دعا کرنا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ بھئی خاتمہ ایمان پہ ہو جائے تو پھر کب ہوگا خاتمہ ایمان پہ؟ جب زندگی ایمان والی ہوگی۔ خاتمہ نماز والا کب ہوگا؟ جب زندگی نماز والی ہوگی۔ خاتمہ زکوٰۃ والا تب ہوگا جب زندگی زکوٰۃ والی ہوگی۔ خاتمہ نیکی والا تب ہوگا جب زندگی نیکی والی ہوگی۔ خاتمہ کلمے والا تب ہوگا جب زندگی کلمے والی ہوگی۔ اب وہ زندگی تو کلمے والی گزارنا نہیں چاہتا لیکن موت کلمے والی چاہتا ہے، زندگی نماز والی نہیں گزارتا لیکن موت نماز والی چاہتا ہے، تو اس کو کیا کہو گے؟ پاگل۔ جیسے کہ اس طالب علم کو پاگل کہیں گے جو پاس تو اعلیٰ نمبروں میں ہونا چاہتا ہے کہ مجھے انعام بھی ملے، مجھے سارے شاباش بھی دیں، مجھے استاذ بھی شاباش دیں، گھر والے بھی شاباش دیں، لیکن بولی سے بات یہ مجھے پڑھنا نہ پڑے، پڑھتا میں بالکل نہیں ہوں، ادھر سے مجھے رج کے حرام کھانے دو، ادھر سے مجھے رج کے بے غیرتی کرنے دو، ادھر سے رج کے مجھے نکما پن کرنے دو، لیکن امتحان کے وقت میرے نمبر سب سے اوپر ہوں،
تو اسے کیا کہو گے؟ پاگل۔ تو بالکل اس وقت اگر ماحول میں غور کریں تو آدھے نہیں بلکہ 99% انسان لوگ پاگل پھرتے ہیں، 99% دنیا پاگل پھرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نا ایسے بیٹھے بیٹھے یوں ماتھے کو پکڑا، جیسے پریشان ہوتا ہے بندہ، پھر ہاتھ ہٹایا، پھر فرمایا اللہ نے بہت بڑا حکم دیا ہے، بہت بڑا عظیم حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام بھی حیران ہوئے، لیکن کسی نے پوچھنے کی جرت نہ کی۔ اگلے دن ایک صحابی نے جرت کی کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ نے یوں شکل بنائی، کیفیت بنائی، اور پھر آپ نے عظیم حکم کا فرمایا، تو وہ کیا عظیم حکم تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو، اور پتہ ہے شہادت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ، میں نے اگلے دن شہید کے فضائل بیان کے سنے تھے درس میں یا نیند میں سنے تھے۔ تو شہید ہو جائے ایک بندہ اور پھر اس کو دوبارہ زندگی ملے، وہ پھر شہید ہو، لیکن اس کے ذمے کسی انسان کا حق ہے، چاہے وہ قرض ہے چاہے وہ کوئی اور حق ہے کسی کا، تو پھر بھی اللہ اس کو جنت نہیں دے گا جب تک وہ حق معاف نہیں کرے گا یا اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ یہ عظیم حکم ہے۔ اب ہم لوگ جتنے یہاں اکٹھے رہتے ہیں، کسی کو ہاتھ مارا، کسی کو لات ماری، کسی کو زبان ماری، کسی کو کچھ مارا، کسی کا قاعدہ ادھر کر دیا، کسی کا سپارہ ادھر کر دیا، کسی کی تپائی ادھر کر دی، کسی قرآن ادھر کر دیا، کسی کتاب ادھر کر دی، کسی کا قلم اٹھا لیا، کسی کی پنسل اٹھا لی، کسی کی قمیض اٹھا لی، کسی کے جوتے کو دھکا دے دیا، وہ بیچارہ تلاش کر رہا ہے، کسی کا رومال، کسی کی ٹوپی۔ اب یہ چیزیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم نے اللہ کے بندوں کا حق مارا ہے، اس کو رب کائنات رب کریم شہادت سے بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ اتنا بڑا جرم کیا ہم نے کہ اگر اللہ ہمیں شہادت کی موت دے دے پھر بھی یہ جرم معاف نہیں ہوگا جب تک یہ بندہ معاف نہیں کرے گا جس کا ہم نے نقصان کیا، جس کو تکلیف دی، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ گھروں میں ہمارا یہی حال ہے، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے پرواہ نہیں کرتے کہ میں کس کا دل دکھا رہا ہوں، کس کا وقت ضائع کر رہا ہوں، کس کی میں نے کیا کیا کوف دیا ہے، کس کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، دماغی طور پہ، مالی طور پہ۔ میں نے ایک دن مثال دی تھی یہاں کہ ایک جا نماز ہے، اس کو اٹھایا، نماز پڑھی اور کسی ایسی جگہ پر پھینک دیا، رکھ دیا کہ اب گھر والے دوسرے بندے نماز پڑھنی ہے، وہ بیچارہ تلاش کرتا پھر رہا ہے۔ تو اس پہلے بندے جو نماز پڑھی ہے اس نے گناہ کیا ہے کہ اس نے جا نماز ایسی جگہ پر رکھی جہاں دوسرے کیا ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو سوچیں کہ ہم رہتے مدرسے کے ماحول میں ہیں، رہتے مسجد کے ماحول میں ہیں، رہتے فرشتوں کے ماحول میں ہیں، رہتے روحانی ماحول میں ہیں، رہتے قرآنی ماحول میں ہیں، رہتے صبح و شام قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، ترجمہ پڑھا جا رہا ہے، تشریح پڑھی جا رہی ہے، تفصیل پڑھی جا رہی ہے، اور یہ سارے علوم اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بہت بڑا منصب ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرا منصب کیا ہے؟ معلم ہونا ہے، سکھانے والا۔ اور اللہ نے خود سورۃ الرحمن کے پہلے لفظ میں فرمایا الرحمن علم القرآن، بہت بڑا منصب ہے۔ اللہ کا کام بھی یہی ہے، دین سکھانا، اور اللہ کے نبی کا کام بھی ہے دین سکھانا، اور صحابہ کا کام ہے دین سیکھنا۔ یہ مدرسے کا ماحول یہ نبی اور صحابہ والا کام ہے، لیکن ہم اس کام میں رہتے ہوئے بھی جو ہاتھ سے کسی کو تکلیف دی، پاؤں سے کسی کو تکلیف دی، منہ سے کسی کو تکلیف دی، زبان سے کسی کو تکلیف دی، کسی کا سپارہ قاعدہ آگے پیچھے کر دیا، کسی کی تپائی کو آگے پیچھے کر دیا، میں جاتے ہوئے لات مار دی، میں جاتے ہوئے یہ کر دیا وہ کر دیا، کسی کی ٹوپی، کسی کا رومال، یقین مانیں یہ کبیرہ گناہ ہیں اور ہمیں ان کا احساس ہی نہیں ہے۔ اور ہم اس کے گویا کہ جس وقت کہتے ہیں نا کہ صغیرہ گناہ بھی اس وقت کبیرہ ہو جاتا ہے جب بندے کو اس کے گناہ ہونے کا احساس نہ ہو، اور کبیرہ گناہ بھی صغیرہ ہو جاتا ہے جب بندے کو غلطی کا احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو ان چیزوں کو سمجھو گے کہ نہیں؟ تو زندگی ایسی گزارو جیسا مرنا چاہتے ہو، طالب علمی ایسی کرو جیسا امتحان کے وقت اپنے لیے چاہتے ہو، شان چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، یا اس وقت کی رسوائی، ذلت، خواری چاہتے ہو، یہ خود فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔